السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں مجیب الرحمن اور یہ ہے میرا یوٹیوب چینل مجیب آفیشیل۔ آج آپ کو ایک سچی کہانی جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنائی ہوئی ہے، ایک حدیث مبارک کا ترجمہ بھی ہے۔ سب سے پہلے ماں باپ کی اطاعت کا ایک واقعہ ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ 3 آدمیوں کا ایک قافلہ پہاڑیوں سے گزر رہا تھا کہ دفعتاً بادل آیا، زور سے بارش ہونے لگی۔ اس اچانک موسلا دھار بارش سے اہل علاقہ سخت پریشان ہوئے۔ انہوں نے پہاڑ کے دامن میں ایک غار کے اندر چھپ کر پناہ لی، لیکن شامت اعمال سے سخت آندھی آئی اور ہوا کے زور سے ایک بہت بڑی پتھر کی چٹان پہاڑ کی بلندی سے لڑکی اور غار کے منہ پر ٹھہر گئی۔ قافلے والے سخت پریشان ہوئے۔ انہوں نے بہت زور لگایا، طاقت آزمائی کی، لیکن چٹان اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوئی۔ ان لوگوں کا دم گھٹنے لگا، تاریکی نے ان کے حواس باختہ کر دیے۔ وہ مجبور ہو کر ایک دوسرے سے کہنے لگے، یارو، یہ بڑی مصیبت کا سامنا ہے، اس مصیبت سے نجات ملنے کی کوئی تدبیر کارگر نہیں ہوتی۔ آؤ خدا سے اپنی زندگی کے سب سے بہتر عمل اور سب سے بڑی نیکی کا واسطہ دے کر دعا مانگیں۔ شاید رحیم کریم خدا بے کسوں کی سن لے اور اس تباہی سے نجات دے۔ تب یہ سب نہایت خضوع و خشوع سے خدا کے حضور لب کشا ہوئے۔ پہلا بولا، اے نگہبان خدا، میرے ماں باپ بڑے بوڑھے اور ضعیف تھے۔ میں کھیتی باڑی کرتا اور اونٹ بکریاں چرایا کرتا تھا۔ میں نے گائیں بھی پالی تھی کہ ان کا دودھ بھی ہم لوگوں کی زندگی کا سہارا تھا۔ میں صبح و شام گائے بکریوں کا دودھ دوہتا اور اپنے ضعیف والدین کی خدمت میں لے جاتا۔ جب وہ سیراب ہو کر پی لیتے تو بچہ کھچا دودھ میں اور میری بیوی بچے پیتے۔ حسب معمول میں ایک رات دودھ لے کر حاضر ہوا، لیکن میرے ماں باپ سو رہے تھے۔ میں نے ان کو خواب سے بیدار کرنا مناسب نہ سمجھا۔ میرے بچے بھوک سے بلک رہے تھے، خود میں اور میری بیوی بھوک اور پیاس سے مضطرب تھے، لیکن میں تمام رات ان کے سرہانے کھڑا رہا تاکہ جب وہ بیدار ہوں تو ان کی خدمت میں دودھ پیش کروں، لیکن وہ سوئے رہے یہاں تک کہ آفتاب طلوع ہو گیا۔ اے مولا، تیرے علم میں میری زندگی کے یہ واقعات ہیں، کیونکہ تو علیم و خبیر ہے۔ پس اے پروردگار، اگر ماں باپ کی اطاعت کوئی اچھا کام ہے اور اگر میرا یہ کام تیری رضا حاصل کرنے کے لیے تھا تو اس پریشانی سے ہم کو نجات دے اور تاریکیوں کی اس جرمٹ میں آسمان کا کچھ حصہ دکھلا دے۔ خدا نے اس اطاعت شعار بیٹے کی دعا قبول کر لی۔ ہوا کے زور سے چٹان کا ایک حصہ سرک گیا۔ خدا کا خوف۔ دوسرا بولا، اے پروردگار، اے رحیم و کریم، تجھ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ میں اپنے چچا کی بیٹی سے کتنی گہری محبت رکھتا تھا، اتنی گہری محبت جتنی ایک مرد کو ایک عورت سے ہو سکتی ہے۔ اس نے مجھ سے 100 دینار طلب کیے۔ میں نے محبت کے جوش میں انتہائی محنت و مشقت کے بعد یہ دینار اس کی خدمت میں پیش کیے۔ اب وہ میری تھی اور میں اس کا۔ اس نے مجھے برائی سے روکنے کے لیے کہا، ظالم، خدا سے ڈر، اپنی خواہش کو بے محل استعمال نہ کر۔ یہ الفاظ میرے جذبات پر سرد پانی بن کر برس پڑے۔ میں نے محسوس کیا گویا مجھ کو سانپ سونگھ گیا۔ میں اٹھ کھڑا ہوا اور اس بری خواہش سے توبہ کر لی۔ اے خدا، تو علام الغیوب ہے، تو جانتا ہے کہ یہ سب تیری خوشی کے لیے تھا، تیرے خوفناک عذاب سے ڈر کر تھا، میرے مددگار، اس لیے اس پاک بازی کے صلے میں ہمیں اس مصیبت سے نجات دے۔ خدا نے اس پاک باز کی دعا کو سنا اور پتھر کا ایک اور حصہ ہٹ گیا۔ تیسرا بولا، اے مصیبت کے وقت مدد کرنے والے، تو خوب جانتا ہے کہ میں نے ایک بازار میں کچھ سامان خریدا تھا۔ اس کو گھر تک پہنچانے کے لیے میں نے ایک مزدور اجرت پر لیا تھا، جس کی مزدوری چند سیر گھیوں ٹھہری تھی۔ میں نے مزدور کو مقررہ اجرت دی، لیکن اس نے لینے سے انکار کر دیا اور چلا گیا۔ میں نے اس مزدور کے گیہوں کو اپنی زرخیز زمین میں بویا اور بڑی محنت سے یہ فصل تیار کی۔
اس سے بڑا فائدہ ہوا۔ میں نے اس کے نفع سے گائے، بکریاں اور مختلف سامان خریدا اور بہت مطمئن زندگی گزارنی شروع کر دی۔ کچھ عرصہ بعد وہ مزدور آیا، اپنی مزدوری طلب کرنے لگا۔ میں نے اس کی تعظیم و تکریم کی اور اس سے کہا، اے دوست، یہ سب گائے، بکریاں، یہ سب چراگاہیں اور سرسبز شاداب کھیت تمہارے ہی ہیں، یہ سب مزدوری ہے، اس کو لے جاؤ۔ مزدور ہنسا اور کہنے لگا، آپ میرا مذاق کیوں اڑاتے ہیں؟ میری مزدوری اتنی کہاں سے آئی؟ وہ تو صرف چند سیر گندم تھے۔ میں نے کہا، اے بھائی، یہ سب تمہارے چند سیر گندم کی کرشمہ سازیاں ہیں، یہ سب دولت و ثروت انہی گندم سے پیدا کی گئی، لہذا یہ تمہارا حق ہے، تم اس کو لے جاؤ۔ تب اے خدا، میں نے اس مزدور کو سب کچھ دے دیا۔ اے خدا، اگر میری اس قربانی کا تعلق کچھ بھی ایمانداری اور حق پرستی سے ہے، اگر یہ سب کچھ صرف تیری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیا گیا تھا، تو اس نیک کام کے طفیل ہم لوگوں کو اس مصیبت سے نجات دے۔ خدا نے اس حق پرست مسافر کی دعا کو شرف قبولیت بخشا۔ تب چٹان غار کے روزن سے بالکل ہٹ گئی، ہوا میں نرم رفتار پیدا ہو گئی، بارش رک گئی۔ تب یہ خوش قسمت انسان خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے غار سے باہر نکلے اور اپنی اطاعت شعاری، پاک بازی اور حقوق نوازی پر فخر کرتے ہوئے اپنی منزل کو روانہ ہو گئے۔ یہ ہے میرا یوٹیوب چینل۔ ایسی کہانیاں سبق آموز سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو بلا تعطل مل سکے۔ اللہ حافظ۔